جی شروع کریں۔ ہاں جی جی کریں۔ استاد جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات اس سورت کا شان نزول لکھ لیں۔ اس سورت کے بارے میں مفسرین حضرات نے کئی شان نزول و چند روایات منقول کی ہیں، لیکن میں ایک دو آپ کو لکھواتا ہوں، بقیہ کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ سب سے جو اعلیٰ اور اچھی جو ہیں شان نزول جو ہیں وہ یہی ہیں، تو ہم انشاءاللہ اسی کو لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، جب لکھ لیں پھر مجھے بتا دیں۔ یہ لکھ لیے؟ جی استاد۔ تو مدینے کے آس پاس کے یہود کے قبائل، مدینے کے آس پاس کے جو یہودی قبائل تھے، ان قبائل میں سے ایک تھا بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ یہ تین قبائل جو تھے یہ مدینے کے آس پاس بستے تھے، رہتے تھے، یہ آباد تھے۔ آپ اس طرح لکھیں، تو مدینے کے آس پاس کے یہودی قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ آباد تھے۔ لکھ لیے؟ جی بتائیں، لکھ لیے؟ قبائل کے نام دوبارہ اگر بتا جی دیں۔ بنو قریظہ زوا کے ساتھ، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ جی اتفاقاً ان یہودیوں میں سے چند آدمی آپ کی خدمت میں آئے۔ اتفاقاً ان یہودیوں میں سے چند آدمی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ زبان سے دعویٰ کیا، دل کے اندر ان کا کفر تھا، دلی اعتبار سے وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن زبان سے جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو غنیمت سمجھا۔ جی کہ کچھ لوگ تو مسلمان ہو جائیں گے، پھر دوسروں کو دعوت دینا بھی آسان ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے چھوٹوں کا اکرام بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا بھی رکھتے تھے، اس نیت سے۔
جی سر جی۔ ٹھیک ہو گیا. تو اسی مصلیت کی بنا پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہ رکھتے تھے، تو اس کے اوپر یہ جو سورۃ الاحزاب ہے اس کی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں. یہ ایک شان نزول تھا. دوسرا بھی آپ ذرا بس سمجھ لیں، بعد میں نوٹ کر لینا، یہ بھی آسان سا، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. کہ دوسرا یہ کہ یہ دو نام لکھ لیں جو اس واقعے کے اندر آ رہے ہیں. ایک ہے ولید بن مغیرہ، اور دوسرا ہے اتبا بن ربیہ، نہیں، اور دوسرا ہے شیبہ بن ربیہ. تو یہ دو لوگ، دو آدمی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اور ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم آپ کو قریش کا آدھا مال دے دیتے ہیں، یہ جو آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں. اور یہ جو منافقین ہیں، یا یہ جو مدینے کے آس پاس کی جو تین گروہ میں نے آپ کو پچھلے اس میں لکھوائے ہیں، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی تھی کہ آپ جی استاد جی کلاس آگے پیچھے ہو گئی تھی، ابھی مجھے شروع سے مل نہیں رہی تھی کلاس. اچھا، وہ شروع سے کلاس نہیں مل رہی تھی. نہیں استاد جی، میں وہاں رابعہ کلاس میں تھا، وہ مفتی صاحب پہلے پڑھا گئے نا، تو سمجھ نہیں آ رہی، پھر آگے چلو پیچھے ہو گئی کلاس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو یہ دوبارہ بتا دوں گا. ایک شان نزول لکھوایا ہے، یہ دوسرا جی لکھوا استاد رہا ہوں، آپ ذرا اس کو نوٹ کر لیں. جی. کہ دو آدمی تھے، ایک تھا ولید بن مغیرہ اور ایک تھا شیبہ ابن ربیہ. یہ دو لوگ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم جو ہے آپ کو قریش مکہ کا آدھا مال دے دیتے ہیں، تو اور یہ جو آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ اس سے رجوع کر لیں، آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. تو اس کے اوپر جو ہے یہ آیات نازل ہوئی. ٹھیک ہو گیا. جی یہ مدینہ منورہ آئے تھے. جی جی، یہ مدینہ منورہ آئے تھے آپ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد. صحیح صحیح. جی، استاد جی ایک ولید بن مغیرہ اور دوسرا شیبہ. ایک تھا ولید بن مغیرہ اور دوسرا تھا شیبہ ابن ربیہ. مدینہ منورہ آئے تھے. جی، یہ مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم قریش مکہ کا آپ کو آدھا مال دے دیتے ہیں، جو آپ نے دعویٰ کیا ہوا ہے نبوت کا، اور جو آپ کے ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں آپ اس دعوے کو چھوڑ دیں، پھر ہم آپ جو ہے آپ کو آدھا مال دیتے ہیں، آپ اس دعوے کو چھوڑ دیں. تو اس کے اوپر جو ہے یہ آیات نازل ہوئی. ٹھیک ہو گیا. جی استاد جی. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. ان آیات کے اندر یہ جو پہلی آیت ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، آپ حضرات نے پڑھا بھی ہے کہ جب بھی کسی نبی کو بلاتے ہیں تو اس کا نام لیتے ہیں، جیسے یا ہود، یا نوح، یا عیسیٰ، یا موسیٰ. تو اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہہ کر پکارا گیا ہے، نام نہیں لیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریے،
ولا تطیع الکافرین، اور کافروں کی اطاعت نہ کریے، کافروں کی اطاعت مت کریں یا نہ کریں، اور والمنافقین، اور نہ ہی منافقین کی، ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بے شک اللہ تعالی جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ اتق اللہ، اور دوسری یہ کہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اتق اللہ، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی نبی تو پہلے سے ہی اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے اتق اللہ کا لفظ کیوں ذکر کیا؟ تو یہاں پر بعض مفسرین حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اتق اللہ سے مراد جو قریش مکہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاہدہ کر چکے تھے، اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جو ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، اور جو قریش مکہ ہیں ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور جہاد کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس معاہدے کو نہ توڑیں جو آپ نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، بلکہ آپ اس معاہدے کو پورا کریں۔ اتق اللہ سے یہ مراد کہ اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریے اس وجہ سے کہ وہ جو معاہدہ آپ نے کیا ہوا ہے آپ اس کو پورا کریں۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ فرمائے گی وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ آپ کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کریں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کافروں اور منافقین کے ساتھ جو دین کے معاملات ہیں یا دینی امور ہیں ان کے بارے میں جو ہے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہ کریں، کیونکہ آپ جتنا ہی کیا نام ہے ان کو دعوت دیں گے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا، بلکہ طرح طرح کے آپ کے اوپر اعتراضات کرنے ہیں، اور انہوں نے آپ کی بات تو ماننی ہی نہیں۔ اگر آپ ان کو کلوز کریں گے، اپنے ساتھ بٹھائیں گے، تو کیا نام ہے اس سے ایک مسلمانوں کے اوپر برا امیج جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان یہودیوں اور ان کافروں کو تو ٹائم دے رہے ہیں بلکہ ہمیں نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس آیت سے یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ دینی معاملات کے اندر جو کسی قسم کی اطاعت نہ کریں، ان کے پیچھے نہ چلیں، ان کے ساتھ مشاورت نہ کریں، بلکہ ہاں اگر کوئی دنیاوی کوئی تجربے کی بات ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بے شک اللہ تعالی جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کے بعد آگے اسی آیت یہ ماقبل جو ہے منع کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ اتباع کیجئے ماں اس چیز کی، یوحیٰ الیکا، جو آپ کو وحی کی گئی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ یعنی آپ جو ہے کفار کی باتوں کو چھوڑ کر آپ، فواد احمد آپ اپنا مائک بند کر لیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، یعنی آپ اتباع کیجئے، آپ پیروی کیجئے ماں اس چیز کی، یوحیٰ الیکا، جو وحی کی گئی ہے تیری طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، یعنی جس بات کا اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے آپ صرف اور صرف اس کی اتباع کریں۔ اس کے علاوہ یہ جو کفار جو مشورے دے رہے ہیں آپ ان کے مشوروں کو نہ لیں، بلکہ ان کی اطاعت نہ کریں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے یا باخبر ہے ما اس چیز سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر پیچھے وَاتَّبِعْ واحد کا ذکر، وَاتَّبِعْ کے اندر جو مراد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، تو یہاں پر جو ہے تعملون جمع کا صیغہ لے کر ہیں، یہ آپ کے ذہن میں سے سوال اٹھے تو یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی مراد ہیں، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی ان کے ساتھ جو ہے مشاورت سے جو ہے بات رہیں، ان کی اتباع نہ کریں، ان کی اطاعت نہ کریں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آپ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ اس کے بعد ان آیات کے اندر تو یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ ایک جو ہے اتق اللہ کا ذکر آیا، اور دوسری جو ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ کا ذکر آیا۔ اگلی آیات کے اندر جو ہے کفار اور قریش مکہ کے تین جو ہے ایک باطل قسم کے رواج تھے، تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔
اب اس آیت کے اندر جو ہے ایک ان کا جو باطل قسم کا رسم اور رواج یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو بندہ زیادہ ذہین ہوتا تھا تو وہ اس کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ اس کے جو سینہ ہے اس کے اندر 2 دل ہیں۔ جو بندہ زیادہ ذہین ہوتا تھا وہ اس کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر 2 دل ہیں۔ اور دوسری جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، جس طرح میری ماں میرے اوپر حرام ہے تو بھی میرے اوپر اس طرح حرام ہے۔ اور